سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل ہے کہ سرزمین چھندواڑہ میں بزم نوری ٹیم جو تقریباً 95 ہفتوں سے مسلسل ان مجلسوں کا اہتمام و انعقاد کرتی ہے، اور آج غالباً یہ 96ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا عنوان بھی دور حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیا گیا ہے۔ اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، بالکل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ گفتگو کو آپ نے سماعت کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس دور پرفتن میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں سے کسی بھی ذریعے دین کا کام لے رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ ابھی تک ہم سے راضی ہے، یہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے، ورنہ یہ اتنا پرفتن دور ہے کہ انسان محض اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، اور وہ دنیا میں اتنا غرق ہو چکا ہے، اتنا ڈوب چکا ہے کہ نہ اسے قوم کی فکر ہے، نہ معاشرے کی فکر ہے، نہ امت کی فکر ہے۔ اور یہی سوچ اور اسی روش کی وجہ سے آج پوری دنیا میں امت مسلمہ بڑے دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ اسی متعلق میں نے قرآن پاک کی ایک پوری سورۃ العصر تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے عروج کا سبب
اور بے ایمان کے خسارے کا سبب دونوں بیان فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایمان والے کی ذمہ داریاں بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان میں اس کا ترجمہ یوں کیا کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، کہ جنہوں نے حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کو اختیار کیا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ عصر موجود ہے، اور عصر کا معنی ہوتا ہے وقت، لیکن چونکہ وقت عصر تو آج بھی ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت جس کے فہم کو وسیع کرے اور جس سے مصطفیٰ ترجمہ کرائیں، وہی اتنی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو لوگوں تک پیش کر سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فہم قرآن ہے کہ جہاں کسی کی نظر نہیں پہنچی وہاں آپ کا ذہن، آپ کا گمان اور آپ کی فکر پہنچی، اور آپ نے دیکھا کہ لفظ عصر تو موجود ہے، لیکن وقت سے مراد تو وقت اور وقت عصر تو قیامت تک آتا رہے گا، لیکن آپ نے اس کی جو اصل مراد تھی وہ اخذ کی اور فرمایا کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی، یعنی اس زمانے، اس وقت کی قسم کہ جس وقت مصطفیٰ جان رحمت موجود ہیں، سوائے اس زمانے کے ان الانسان لفی خسر، کہ پوری انسانیت خسارے میں، سوائے کن لوگوں کے؟ اب انسانوں میں، ان عاموں میں سے رب نے خاص کو الگ کر دیا اور کہا انہی انسانوں میں وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ایمان لایا، اور ایمان پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ جب رب نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا تو پھر ان کے اندر اعمال صالح پیدا ہو گئے، یعنی یہ اچھے عمل کرنے والے بن گئے، وعملوا الصالحات، اور جب اچھے عمل کرنے والے بن گئے تو اس پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ عمل صالح بجا لانے کے بعد وتواصوا بالحق، کہ جس مقصد کے لیے رب نے انہیں ایمان عطا کیا، مسلمانوں میں پیدا کیا، یہ اس فریضے کو انجام تک پہنچانے والے بن گئے، یعنی حق کی تلقین، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کہ یہ پیروکار ہو گئے، اور پھر اس پر ہونے والی اذیتیں، اس پر ہونے والی پریشانیوں پر وتواصوا بالصبر، کہ انہوں نے صبر اختیار کیا، صبر کی تلقین فرمائی۔ تو اللہ نے ہمیں عام انسانوں میں سے خاص کر دیا، اور وہ خاص ہونے کی وجہ ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم نے اپنی زبان سے اور قلب سے مانا، لیکن اس ایمان پر ہی ہماری کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے کہ محض ہم باللسان و تصدیق بالقلب یہ کہہ کر بری ہو جائے، بلکہ اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ جب تم نے دل و زبان سے مان لیا تو پھر اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور اس کے احکام کیا ہیں؟ جو عملی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اس کے احکام جن کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی بات ختم نہیں کہ تم نے ایمان لے آیا، عمل صالح بھی کر لیا، متقی ہو گئے تو اب تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی اور تم کامیاب ہو، نہیں۔ اگر اسی کا سبب اور یہی مقصد کامیابی ہوتا تو نہ صحابہ جیسا ہمارا ایمان ہے، نہ صحابہ جیسا ہمارا تقویٰ ہے۔ ان کا ایمان، جس طرح ایمان لانے کا حکم رب صبح قیامت تک قرآن میں دیتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے،
یعنی صحابہ لائے، اور ان کا تقویٰ کہ میرے آقا جس چیز سے منع فرما دیں پھر اگر وہ چاہیں بھی کہ استعمال کر لیں تو وہ اسے ہیچ جانتے اور کہتے کہ جسے ضرورت ہو وہ اٹھا لے، جس سے میرے آقا نے نظر پھیر لی اب وہ میرے کسی کام کا نہیں۔ تو نہ ہمارا ایمان صحابہ کی طرح اور نہ ہمارا تقویٰ صحابہ کی طرح، لیکن اس کے باوجود بھی رب فرماتا ہے کہ ایمان اور تقویٰ ہی تمہاری کامیابی کا راز نہیں، بلکہ تمہاری کامیابی اس وقت تکمیل کو پہنچتی ہے کہ جب تمہارے اندر جذبہ حق گوہی پیدا ہو جائے، یعنی تم داعی دین بن جاؤ، اور جب تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے تو بھی تم کامل نہیں ہوئے جب تک اس دعوت پر، اس حق گوہی پر ملنے والے انجام کا تمہیں صبر، تحمل اور تمہارے اندر استقامت پیدا نہ ہو۔ تو ایک ایمان والے کی پوری کامیابی کا دار و مدار حق کی تلقین اور اس پر رپلائی جو ملنا ہے، اس پر صبر کرنا، یہی ایک ایمان والے مسلمان کی کامیابی ہے۔ اور اگر محض وہ یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں میرے لیے یہی کافی ہے، تو مسلمان بھی انسان ہے، اور اللہ نے ایسے انسانوں کے لیے کہا ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں۔ آج ہمارے خسارے کا سبب کیا ہے؟ یہ دور حاضرہ کے جو فتنے ابھرتے چلے جا رہے ہیں اور جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن مجسمہ حیرت بن کر کھڑے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں اور آپ کو بھیجا تھا، آج اس مقصد کی تکمیل ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ قوم میں کہاں کس کا برا ہوتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اگر مصطفیٰ کے دین کو پامال کر دیا جائے تب بھی ہمارے سر پر جو نہیں رہتی۔ ہمارے سامنے قانون شرع کو مٹانے کی سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لغویات میں یا فروعی اختلافات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ نہ دین کی اصل خود سمجھ رہے ہیں نہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بتائیں کہ ہماری سوچ یا ہماری عقلیں اتنی محدود نہیں کہ ہم ان سے جنگ و جدال میں لگے ہوئے ہیں جن کو ہمیں اپنا بھائی کہنا ہے، جن کے ساتھ ہمیں اتحاد اور اتفاق قائم کرنا ہے، محض کس لیے کہ دنیا کہے کہ تو کامیاب ہے، محض دنیا تیری ہو جائے۔ لیکن اگر اسی اختلاف میں کہیں بھی دین ہوتا تو فیصلہ کربلا کی طرح ہوتا، حق تو حق ہو جاتا، باطل باطل ہو جاتا۔ لیکن کہیں بھی اختلاف جو ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے اس میں دین نظر نہیں آتا، اس میں بندوں کا مفاد، اپنا ذاتی مفاد نظر آتا ہے، اور یہی سبب ہمارے خسارے کا ہے۔ آج پورے ہندوستان اور جہاں جہاں بھی یہ قوم مظلوم ہے، وہاں ایک نعرہ بلند ہوتا ہے کہ تمہاری عزت، تمہاری ناموس خطرے میں ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ کوئی اپنے جذبات کا اظہار پوسٹر اور فلیکسوں میں جو ہے وہ اس کا اظہار کر کر بتا دیتا ہے کہ مجھے بڑا درد ہے۔ کوئی چند منٹ ہمارے جیسے لوگ چند جملے کہہ کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ درد ہے، لیکن حضرات گرامی حقیقت معنوں میں یہ درد نہیں بلکہ محض یہ ایک رسمی چیز ہے جو سالوں سے ہمارے درمیان موجود ہے اور آج بھی ہم اس پہ قائم اور دائم ہیں۔ ہر فتنے کا رد اس فتنے کی طرز پر عمل کر کر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سوچو کہ آپ پر کوئی گولیوں سے وار کرے اور آپ اس کا مقابلہ پتھروں سے کرو تو آپ اس جنگ میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے پاس جو اسلحہ ہے اس کے اندر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، رفتار بھی ہے، وہ تم پر اٹیک پہلے کرتا ہے اور تم جس کا استعمال کر بیٹھے ہو نہ اس کے اندر طاقت ہے نہ اس کے اندر قوت ہے اور نہ ہی وہ اس تک پہنچ پاتا ہے، اور بس اسی اندھا دھند تبلیغ کے چکر میں، اسی اندھا دھند
پوزیشن اور یونٹیوں کے چکر میں قوم کے چہرے پر کالی پتی چلی جا رہی ہے. ہم بیٹھ کر تذکرے تو بڑے کر رہے ہیں لیکن وہ ہو کیوں رہا ہے اس کے اصل سبب تک نہیں پہنچ پا رہے، چونکہ ابھی تک ہم اپنی عقلوں کا استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنی ذہانت سے یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم اگر بچا سکیں اس فتنے سے امت کو تو کیسے. لیکن حضرات، ہر عقل مند آدمی یہ مانتا ہے کہ جو رب ہمیں بنانے والا، ہماری تخلیق کرنے والا ہے، اگر ہم اس کے احکام کی طرز پر زندگی گزاریں جس میں اس نے ہماری کامیابی لکھی، اگر ہم وہ عمل بجا لائیں تو پھر ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. کیونکہ یہ قوم، خاص کر امت محمدی، اتنی وتھ پلاننگ دنیا میں بھیجی گئی ہے کہ بچے کی ولادت سے لے کر اس کی زندگی کے ہر ایک محاذ کی ترقی، کامیابی کی تعلیم ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرما دی. گھریلو معاشرے سے لے کر تجارت تک ہر ایک چیز کی تعلیم امام الانبیاء نے عطا فرما دی. ہم ان تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر اپنی عقل، اپنی ذہانت، اپنا فہم لگاتے ہیں اور سوچتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن حضرات گرامی، ہرگز نہیں. اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، تاریخ میں کامیاب ہونے والے لوگ اور اپنے اپنے دور کے فتنوں کو دفع کرنے والے لوگ آپ کو اپنی عقل لگانے والے نظر نہیں آئیں گے. چاہے آپ حقیقت مانوں میں مجدد الفسانی کا دور دیکھیں، یا ان کے بعد شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا دور دیکھیں، یا ان کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور دیکھیں، یہ جتنے بھی مجددین گزرے ہیں ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس عقل تھی، سینکڑوں لوگ ان کے ماننے والے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے دور کے فتنے کا دفاع اپنی عقل سے نہیں کیا، بلکہ رجوع کیا خدا کے کلام کی طرف، مصطفیٰ کی تعلیم کی طرف، اور اس سے جو جواہرات انہیں ملے اسے قوم تک پہنچاتے چلے گئے. اور اتنی جد و جہد کی کہ وہ فتنہ جو اس دور میں پیدا ہوا وہ جنم وہاں ایسا ختم ہوا کہ آج اس کا ذکر کرنے والا بھی موجود نہیں. تاریخ سے ہٹ گئی وہ چیزیں. تو انہوں نے ہمیں ذہن دیا کہ تم سینکڑوں یونٹی بنا لو، کئی ایک میٹنگیں کر لو، اپنی عقل سے کئی ایک پلان بنا لو، لیکن جب تک تم اپنے رب کے بتائے ہوئے کامیابی والے راستے پر نہیں چلو گے، سوائے خسارے کے اور تمہیں کچھ میسر نہیں ہوگا. اور رب نے کامیابی کس میں بتائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے طریقے کو نمونہ بنا لو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شمار کر لو، اور جس طرز پر انہوں نے اور ان کے سچے ماننے والوں نے زندگی گزاری ہے، بس تم ان کی نقل کرنے کی کوشش کرو. تم جس محاذ پر پہنچو گے رب تمہیں کامیاب اور کامران کر دے گا. علامہ اقبال نے تو بڑے درد کے ساتھ اسے بیان کیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور فرما دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یہ وضاحت کرنے کے بعد آپ اسی شکوے کے اندر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو حضرات گرامی، حقیقت مانو میں کہ جس چیز میں ہماری کامیابی، ہماری ترقی، ہمارا عروج پوشیدہ ہے، آج ہماری پوری قوم اس سے دور ہے. آج تبلیغ کا کانسیپٹ ہمارے اندر موجود ہے، آج لوگوں کی اصلاح کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. ہم نے ہر ایک چیز کو محض رسم بنا لیا. آج اگر ائمہ مساجد جو خطیب ہوتے ہیں اگر وہ قوم کی اصلاح پر بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو جن لوگوں کو سنانا تھا وہ اس وقت مسجد میں پہنچتے ہیں کہ جب خطبہ ہوتا ہے یا تقریریں ختم ہوتی ہیں. وہ لوگ تقریریں سنتے ہیں، وہ اصلاحی اور ماحول کے مد نظر جو بھی بیانات ہوتے ہیں وہ وہی لوگ سنتے ہیں جو ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. تو آج ضرورت ہے ہم کو کہ ہمارا دشمن یا ہم سے بغاوت یا ہمارے لیے فتنوں کو جنم دینے والا جس طرز پر کام کر رہا ہے ہم اسی طرز پر نکل کر اس کا دفاع کریں.
وہ اپنا کلچر، اپنی تعلیم ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ خود ہم اپنی تعلیم اپنے لوگوں کے پاس پہنچائیں؟ کیا ہم اپنی تعلیم سے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کریں؟ کیا ہم اپنی تعلیم سے انہیں آشنائی دلا کر غیروں کی تہذیب اور غیروں کی رسموں سے بچائیں؟ لیکن آج ہم خود اس میں اتنے ملوث ہیں کہ اگر ہمارا سرا کھوجنے کی کوشش کی جائے تو سرا ملنے کو تیار نہیں۔ یہی سبب ہمارے خسارے اور ہماری بربادی کا ہے۔ اور حضرات، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے امر بالمعروف، کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی قربانی نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بندہ جب بھی حق کی تلقین کے لیے بڑھے گا تو اس کے بعد جو صبر کا مادہ بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب بھی حق گوئی ہوگی، حق پہنچایا جائے گا تو اس میں آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ کو مظالموں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا، پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے، آج جس خوشحال زندگی میں ہم جی رہے ہیں یہ ہمارے اکابروں کا طریقہ ہے، لیکن حقیقت معنوں میں کہ جب یہ اس امت کا حال دیکھتے ہوں گے جن کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، تباہ کر دیا، تو افسوس ہوتا ہوگا کہ یہ میرے نانا کے دین کے دائی بننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ان کے اندر دعوی ایمان تو موجود ہے، لیکن ان کی روش اور ان کی زندگی کا ہر ایک طریقہ دشمنان اسلام کی طرف، یہ دین کو محض ایک رسمی چیز سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمارے یہاں لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ بتائیں، کیا ہے مقصد قرآن پڑھنے کا؟ بس یہ کہ جب کوئی پوچھے کہ عربی پڑھنا آتی ہے تو یہ جواب دے سکے کہ ہاں ہمارا بیٹا ہماری بیٹی پورا قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں درس میں کہ باقاعدہ 300 پارے وہ پڑھے، چاہے ان کو پہلا پارا بھی صحیح پڑھنا نہ آئے، لیکن پورا قرآن ختم ہوا، بڑے دعوے سے ماں باپ کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے نماز تمہیں آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں الحمدللہ نماز آتی ہے، لیکن اگر کسی ماہر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور ایک مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ بتا سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، تو آج بھی 99% لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ سجدہ سہو کن کن کنڈیشنوں میں واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لیں کہ بیٹا حدیث اور حکایت میں فرق کیا ہوتا ہے، تو آج ہماری قوم کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث کس کو کہا جاتا ہے، حکایت کس کو کہا جاتا ہے، جبکہ جہالت کا استر تو اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جو بالکل لا علم ہے وہ مذاق میں کہتے ہیں اپنے دوست، اپنے احبابوں کو، اگر جب کوئی دین کی دعوت یا دین کی باتیں کرے تو وہ یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ حدیث ہی نہ بتاؤ۔ یہ ہوتا ہے نا عام طور پر، جبکہ فقہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جان کر کہے تو یہ کلمہ کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کلمہ کفر، یعنی احادیث سے مراد ہی مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال، آپ کے افعال یا آپ کا سکوت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں بچا۔ تو نہ جانے کتنے لوگ دن بھر میں یہ کفریہ جملے کہہ کر اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا کفر پر، اللہ جانے۔ یہ ہمارا استر ہے، اور آج دین دور اتنی عروجیت پر پہنچ گیا، لیکن آج بھی ہمیں اپنی قوم کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ نماز میں نہ یہاں دیکھا جاتا ہے، سجدے میں ہاتھ یہاں باندھے جاتے ہیں، کمر ایسی رکھی جاتی ہے، وضو میں اتنے فرائض ہیں، جبکہ حضرات مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرض علوم سے واقف رہے، یعنی اس کا عقیدے کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ عقیدے کی بالکل تفصیل بیان کر سکے، اس کے اعمال کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ اس کی تفصیل بیان کر سکے، اس کے اخلاقیات اور معاملات کے بارے میں اس سے کوئی پوچھے تو وہ اس کی تفصیلات بیان کر سکے۔ یہ ایک ایمان والے پر فرض ہے، جسے میرے آقا نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کہ اتنا کہ وہ اپنے ضروری معاملات خود حل کر سکے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہماری قوم دور اور بڑی بڑی یونٹی بنا کر بیٹھے ہیں کہ ہم دور کے فتنے کو ختم کریں گے، ہم دور کے فتنوں سے لڑیں گے، ہم قوم کی عزت اور ناموس کو بچائیں گے۔
جس کو خود یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے، وہ بھلا حقیقت میں بیٹیوں کی ناموس کیا بچائے گا جسے خود یہ نہیں معلوم کہ اسلام میں جو کنسپٹ پردے کا دیا گیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر حقیقت معنوں میں وہ کیسے قوم کی عزت اور ناموس کو بچائے گا؟ اور پھر آج اگر اس کو ہیج اور کمتر ہم نے جانا اور اس پر اپنی عقلیں لگا کر کہا کہ نگاہیں اور نیت صاف ہو، پردے سے کیا ہوتا ہے، تو حضرات گرامی ظاہر ہے کہ مولا علی سے بڑھ کر ذہین تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہو سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نظر صاف ہو، دل صحیح ہو، تربیت ٹھیک ہو تو پھر دنیا خراب رہے، ہمیں کیا لینا۔ تو معاذ اللہ یہ عقل جو ہمارے اندر جو اپنی سوچ اور اپنا مزاج پیدا ہوا ہے، یہ ہماری قوم کے لیے سب سے بڑے خسارے کا سبب ہے۔ ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو پردے کا اہتمام مولا کائنات خود رسول اللہ نے فرمایا، وہ آپ نے سنا اور پڑھا ہے کہ پیروں کے نشان بھی اگر آپ کے کہیں ہوتے تھے تو اسے مٹا دیا جاتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ کوئی پیروں کے نشان کی طرف بھی مائل نہ ہو پائے۔ لیکن آج ہمارے دشمنوں نے، جو میرے آقا اور آقا کی آمد سے پہلے اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنی ہر ایک چیز پر اتنی محنت کی کہ محض ہماری مساجد یا عبادت گاہوں تک نہیں بلکہ ہمارے گھر کے بیڈ روم تک ان کی تہذیب اور تعلیم کو ایک ایمان والا، ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا فالو کر رہا ہے۔ آج یہودیت ہمارے ہر ایک رکن میں، ہر ایک عمل کے اندر شامل ہے، چاہے آپ کھان پان دیکھیں، لباس دیکھیں، طریقہ زندگی دیکھیں، یا اور خوشی اور غمی کے ایام دیکھیں، ہر ایک چیز میں ہم نے انہیں فالو کر رکھا۔ اور پھر ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم قوم سے فتنے کو ختم کریں گے، ہماری محنتوں سے قوم کا فتنہ ختم ہو جائے گا اور ہماری قوم کی عزت اور اقبال بلند ہو جائے گا، تو حضرات یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس قوم اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس کا دائی بغیر قربانی کے تکمیل تک نہیں پہنچتا، بغیر قربانی کے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ جب وہ محبت سچی ہو جائے تو وہ بغیر قربانی لیے نہیں مانتی۔ یہ بات حقیقت ہے، آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس نے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے، تو وہ سچی محبت کا نام کیا ہے؟ محض نعرے لگا دینا، محض محفلوں میں بیٹھ کر گرما لینا اپنے آپ کو، محض کوئی ایسے جملے سننا کہ جس سے تمہارا قلب و ذہن کچھ دیر کے لیے متاثر ہو جائے اور تمہاری زبان نعرہ لگانے پر آمادہ ہو جائے۔ حقیقت میں یہ محبت رسول نہیں۔ محبت رسول کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی مصطفیٰ کی محبت اصل معنوں میں قلب میں داخل ہوتی ہے، اور وہ بندہ جب سنتا ہے کہ امت خسارے میں ہے، امت کی عزت تباہ ہو رہی ہے، تو پوری دنیا سو جاتی ہے، لیکن وہ بسترے پر لیٹ کر میرے آقا کی امت کی فکر میں لگا ہوتا ہے، اور اسے بے چینی ہوتی ہے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے کچھ ایسی طاقت دے کہ میں اس کا دفاع کر سکوں، میں اس سے ختم کر سکوں۔ یہ علامت ہے محمد مصطفیٰ کے عشق کی۔ بندہ بغض، حسد، عداوت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، چونکہ وہ مومن ہے، آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ حق گوہی کا پاسدار بن جاتا ہے، وہ غیبت، برائی، بغض، حسد سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی ایک مثال کہ بندے کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی زبان لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں حقیقت معنوں میں یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ آج ہمارا کون سا طریقہ ایسا ہے؟ آج اگر ہم دینی کام کرنے کے لیے آمادہ بھی ہوتے ہیں تو ہم نے اسے آپشنلی رکھا ہوا ہے، آپشنلی، کہ اگر وقت ملے گا تو کریں گے، اور اگر نہیں ملا تو پھر ہم، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن حضرات گرامی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے یہ طاقت، عمر جو ہمیں دی ہے، بروز محشر ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ یہ چیزیں بھی انسان کو کبھی کبھی سوچنی چاہیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ ہم سے راضی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں اس نے یہ فکر پیدا کی کہ ہم متحد ہو کر
قوم کی اصلاح کے لیے نکلیں، ان تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں. اور یہ ہمارے ماں باپ کی حقیقت معنوں میں تربیت اور پرورش کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جسم کے اندر حرام لقمہ منتقل نہیں ہونے دیا. تبھی یہ سوچ، یہ ذہانت اس دور پر فتن میں ہماری بنی ہوئی ہے. اور حقیقت معنوں میں اگر ہم نے دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے کام کرنا ہے، تو اس کو کبھی بھی آپشن نہیں بنا ہے، بلکہ اس کو زندگی کا ایک اہم رکن بنا لیں کہ جہاں مجھے اپنے گھر کے معاملات پورے کرنے ہیں، جہاں مجھے خود اپنی ذات کے معاملات پورے کرنا ہے، وہی میری زندگی کا ایک حصہ ایسا بھی ہو کہ میں اپنی قوم، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کی اصلاح کی فکر اپنے ذہن میں پیدا کروں. اور جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اسے تعداد، کثرت و قلت کی فکر نہیں ہوتی. وہ چند لوگ بھی جو ہے پورے ملک میں پریورتن اور بدلاؤ لانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. لیکن محض مصطفیٰ جان رحمت کی رضا ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہو، تب تو کامیابی ہے. آج ہمارے خسارے کا سبب یہ ہے کہ ہمیں جو اصل کرنی تھی، حقی تلقین اور اس پر صبر، یہ دونوں چیزیں ہم سے کوسوں دور ہیں. اگر دینی کام میں ہی ہم سے کوئی کہہ دے کہ یار یہ فلاں کام اسے درست نہ کرو، تو ہم کبھی کبھی اپنی انانیت کی وجہ سے اس کی بات تسلیم نہیں کرتے اور اسے اپنا دشمن یا اپنا باغی سمجھ بیٹھتے ہیں. اگر کوئی ہمیں دینی کام کی طرف زیادہ رغبت دلانے لگے تو کبھی کبھی ہم اس سے چڑنے لگتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. حضرات، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اگر ہم نے اپنے معاشرے میں دین قائم کیا، دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنا وقت قربان کیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو خبریں اور یہ فتنہ جس سے کہیں نہ کہیں ہم مینٹلی طور پر پریشان ہیں، یہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے. اور جب وہ ذمہ داری کو سمجھے گا تو کیا سبب تباہی اور بربادی کا ہے وہ اس کی اصل تک پہنچے گا. آج ہمیں عقیدوں کی تعلیم، عقیدے کے بارے میں معلوم نہیں. آپ کو معلوم ہے بدعقیدیت پھیل رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اسی چیز پر لڑے ہیں کہ ہاں جو مزاروں پر نہ جائے وہ بدعقیدہ، جو سلام نہ پڑھے کھڑے ہو کر وہ بدعقیدہ، جو غوث اعظم کی 11ویں نہ کرے وہ بدعقیدہ. اگر آج حقیقت میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ امام اعظم کے فالوور ہیں؟ بھائی ان کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ تقلید کا معنی، مفہوم اور آپ پر تقلید واجب ہے تو کیوں ہے، تو کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ امام اعظم کے تعلق سے تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے، ان کی تقلید کی جائے. صراحتاً پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال اگر ہم سے پوچھ لیا جائے تو ہمارے لوگ اس کا جواب نہیں. جو بیس تھا وہ کھوکھلا ہے. اور اب دیکھو اگر عمارت کی بات، تو اس ٹاپک پر جا کر بات کر رہے ہیں کہ ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا محقق اس دور میں کوئی موجود ہی نہیں ہے. ان جنگوں کی بات کرتے ہیں کہ جن سے نہ ہمارا کوئی سابقہ، نہ جو ضروریات دین میں ہے، نہ ضروریات اہل سنت میں ہے. ان باتوں پر تو بڑے بڑے تذکرے ہیں، اور جو ہمارا بیس اور بنیاد تھا وہ کھوکھلا پڑا ہوا ہے. ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ علم غیب کیا ہے. ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ ہم توسل لگاتے ہیں تو حقیقت میں یہ جائز ہے کہ بھی نہیں. آج جس طرز پر ہم حنفی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ نماز حقیقت میں رسول اللہ کی ہے، یا پھر یہ نماز ہم امام اعظم کی دی ہوئی پڑھ رہے ہیں، ان کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ ہر ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے. اور حضرات، اگر یہی چیزیں ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہم کیسے قوم کی اصلاح کریں گے؟ کیسے ہم اپنے معاشرے اور اپنے شہروں میں اور علاقوں میں پریورتن لائیں گے؟ ہم نے تو خاص کر ہماری جماعت اہل سنت نے تو امام، مسجد کے امام اور مولویوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے. اور انہوں نے کہا جو یہ کر دیں بس ہمارے لیے فائنل. اگر ہمارے گھر صحیح وقت یہ نماز جنازہ پڑھانے نہیں پہنچے تو پھر ہم دیکھیں گے. یہ ہمارے کسی مرحوم کی قبر پر نہیں گئے تب ہم دیکھیں گے، یا اگر انہوں نے نکاح کی مجلس میں آنے سے تاخیر کر دی تب ہم دیکھیں گے. تو یہ بتاؤ
کہ وہ جس کو اللہ نے علم سے مزین کیا وہ آدمی اگر تمہارے شہر کا ہے تو تم گناہ سے بری، چونکہ عالم ہونا فرض کفایہ ہے، اور جس شہر میں ایک بھی عالم نہ ہو وہ پورا شہر گناہ کا۔ لیکن ہر مسلمان پر فرض علوم تو فرض ہے نا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ نے قرآن میں کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جب تمہیں نہیں سمجھتا تو علم والوں سے پوچھو۔ قرآن کا سب سے پہلا جو کنسپٹ ہے، جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرا، کہ پڑھو، تعلیم کی طرف رغبت دلائی گئی۔ اس سے دنیا دین دونوں تعلیم مراد ہے، اور اسی مراد بھی قرآن میں موجود، کہ محض اگر کوئی کہے کہ یہ جتنی بھی نظیر قرآن و حدیث میں یہ صرف دین کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں، تو یہ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا مجھ سے دعا کرو ربنا اعطنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا، میری آخرت بھی بہتر بنا۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں کی بہتری کے لیے دونوں کے معیار کو، میزان کو برابر رکھنا ہوگا۔ اگر ظاہر ہے کسی ایک کو بہت زیادہ بڑھا دو تو ایک نیچے ہوگا اور وہ خسارے کا سبب۔ اور آج ہمارا سبب یہی ہے کہ ہم نے دنیا میں بہت فوکس کیا، لیکن دین کی طرف نہ ہماری بہن بیٹیاں ہیں، نہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں، اور حقیقت میں محض اگر علم حاصل بھی کرتے ہیں تو ایک رسم ہے، یہ ان کے اندر شوق اور جذبہ ہی نہیں ہے کہ کم از کم میں اتنا علم تو حاصل کروں کہ میں جان سکوں کہ میرے مذہب کی اصلیت کیا ہے، میرا عقیدہ بنیادی عقیدہ میرا کیا ہے۔ آج حقیقت میں بڑا تعجب ہوتا ہے اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام کیا ہے، تو جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ذاتی نام کس کو کہتے ہیں، صفاتی نام کس کو کہتے ہیں۔ اگر شرک کا مفہوم کسی سے پوچھ لیا جائے تو اسے شرک کا مفہوم نہیں معلوم۔ اور حضرات یہی لا علمی کا سبب ہے کہ آج ہمارے گھرانوں سے دین چلا گیا، غیروں کی تہذیب موبائل کے ذریعے، ٹی ویوں کے ذریعے ہمارے گھر کے اندر دستک دی ہوئی ہے۔ جوان بیٹیاں بیٹھ کر سیریل دیکھتی ہیں موبائلوں پر، فلمیں اور گانے اور طرح طرح کی چیزیں، اور باپ اور بڑا بھائی خود ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اہتمام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، ہم بالکل بھی اس پر شک نہیں کر سکتے۔ حضرات یہ دور ہے ہی نہیں کہ کسی پر اعتماد یا بھروسہ کیا جائے۔ اور ہمارے اکابر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی عزت و ناموس کو بچانا ہے تو تمہارے گھر کی عورتیں کتنی بھی شریف ہوں، جب تک وہ بچی کا نکاح نہ ہو اسے موبائل مت دو، اس کے بعد موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آج سب سے پہلی اگر کوئی چیز ہے تو آپ دیکھیں کہ 12 13 سال کی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ آج کس استر پر ہمارا حال ہو چکا ہے، کچھ مسلمانوں کا نام استعمال کر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اتنی آزاد خیالیاں بانٹ رہی ہیں کہ ان آزاد خیالیوں کی وجہ سے ہماری قوم کی کم طبقے کے لوگوں کے ذہن متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسی سے متاثر ہو کر اس روش میں چلنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ لیکن ہمارا اس پر کام کیا ہے؟ بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی مساجدیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بتاؤ قوم کے بیس پر کوئی کام کر رہا ہے؟ قوم کا بیس درست ہو اس پر کسی کی توجہ اور فکر ہے؟ اور جب تک ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے حضرات محترم ہمارا عروج واپس نہیں لوٹ سکتا۔ جتنے بھی اکابر اور بزرگ ہمارے گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو انہوں نے بہت بڑے بڑے کانفرنس نہیں کروائے کہ کانفرنس کروا کر قوم کی اصلاح کروا دیں، بلکہ ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں شدھی کرن کا ایک فتنہ ہوا تھا اعلیٰ حضرت کے دور میں۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں جب یہ فتنہ ابھرا تھا تو کتنے لوگ مرتد ہوئے تھے معلوم آپ کو؟ 6 لاکھ 6 لاکھ مسلمان کافر ہو گئے تھے۔ شدھی کروا لی تھی، دھرم پریورتن ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی خانوادے موجود تھے، مدارس موجود تھے، لیکن میں نے کہا نا کہ جس کو فکر ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے مصطفیٰ کا سچا، تو پھر وہ قوم کی تباہی اور بربادی کو نہیں دیکھ پاتا۔ یہ آپ کا اصل مشن تھا۔ آپ نے کیف الکفر کر کر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کو آپ نے شائع کیا۔ وہ ایک ستیہ پرکاش کر کے ایک کتاب
ہے نا، اس کتاب کو شائع کیا گیا تھا جس سے لوگ مرتد ہوئے تھے۔ یہ دونوں کتابیں الحمدللہ میرے پاس ہیں، جس سے مرتد ہوئے تھے وہ بھی، اور جس سے واپس وہ دائرہ اسلام میں آئے وہ بھی۔ اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جب شائع ہوئی تو آپ کی اس محنت کہ صرف کتاب لکھ کر خاموش نہیں ہوئے، بلکہ ایک جماعت بنائی، ایک تنظیم بنائی، اور اس تنظیم کو آپ نے پورے ہندوستان میں قصبے قصبے، علاقے، گاؤں، دیہاتوں میں قائم کر دیا، اور وہ لوگ مساجد میں رہے۔ کون؟ شیر بے شیر اہل سنت علامہ حشمت علی خان پیلی بھیت میں، یہ مسجد میں جا کر ایک گاؤں میں کم سے کم 4 دن انہوں نے مسجد میں، اگر کوئی کھانے کو دیتا تو کھا لیتے، جن کا قد اتنا بلند کہ آج بڑے بڑے علامہ بھی ان کا نام لیتے ہیں، تو بڑے ادب و احترام سے اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد مسجد میں گزارا کر رہے ہیں، اور وہاں لوگوں کو گھروں گھر جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو دین اسلام یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دلائل اور اس کتاب جو لوگوں کے لیے بدگماں ثابت ہوئی تھی، اس کے رد میں تحریروں کو شائع کیا جا رہا ہے۔ آپ کی محنت سے وہ پورا گاؤں جو مرتد ہوا تھا وہ مسلمان ہوا۔ اگر کوئی دیتا کھانے کو تو کھاتے، ورنہ بھوکے سو جاتے۔ خود حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ اسی تحریک کا ایک حصہ تھے، وہ ایک علاقے میں نکلے تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا 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 تھا۔ میرے ساتھ خود میں گواہ ہوں اس کا کہ آپ کے زمانے کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا بریلی شریف میں سبحانی میاں کے یہاں، تو وہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی محنتیں ہم کو بتانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ امت کی فکر اتنی تھی، قوم کی فکر اتنی تھی کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ آؤں گا جب فلائٹ کی ٹکٹ کرواؤ، بلکہ ٹرین سے جانا تھا، ٹرین چھوٹ گئی تو پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا حضور ٹرین چھوٹ گئی تو خبر دے دیتے ہیں کہ نہیں آ پائیں گے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور وہاں میری ضرورت ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ تو کہا حضور اب تو کوئی چانس نہیں، ٹرین جا چکی ہے۔ تو اسٹیشن ماسٹر سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ایک مال گاڑی اسی طرف جائے گی، جو کیولا بھر کر لائی تھی خالی ہو گئی ہے، اسی طرف جائے گی جس طرف آپ کو جانا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ نے کہا ہم اس میں چلے جائیں گے۔ مال گاڑی کے کالے ڈبے میں آپ بیٹھے اور بیٹھ کر تقریباً 12 سے 13 گھنٹوں کا سفر کیا، اور سفر کر کر جب اسٹیشن پر اترے تو جو لوگ لینے آئے تھے وہ پہچان نہیں پا رہے کہ چاند سے زیادہ روشن چہرہ، اور جب کالا گرد اس پر جم جائے تو بتاؤ کہ حال کیا ہوا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عزت نہیں جو مصطفیٰ کے سچے وفاداروں نے اٹھائی۔ یہ ہے دین کی دعوت اور دینی کام کرنے کا طریقہ، یہ اسی تحریک کے حصے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب محنت کی گئی وہ دور کا فتنہ، تو 11 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ کتنے؟ 11 لاکھ لوگوں نے، یعنی وہ جو 6 لاکھ گئے تھے وہ تو واپس آئے، 5 جو ان کے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے وتواصوا بالحق۔ لیکن آج ہماری یہ اصل ذمہ داری تھی، ہم اس سے بالکل کوسوں دور ہیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے برائے کرم اللہ نے اگر آپ لوگوں کو چنا ہے تو ہم تھوڑے ہی صحیح، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو مبلغ بنانے کی کوشش کرے، محض سامعی بن کر بیٹھ کر ایک جو میں کہتا ہوں نا کہ حیرت بنا مجسمہ بن کر بالکل تماشا نہ دیکھیں، اپنے آپ کو مبلغ بنائیں، خود پڑھیں، محنت کریں، کسی کے پاس جائیں، عقائد کا علم سیکھیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہماری قوم علم سے آج، کیونکہ دیکھیں ہمارا جب بھی اقبال بلند ہوا ہے علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہی مسلمانوں کا اقبال بلند رہا ہے۔ جب سے یہ خسارے، علم سے دوری ان کی ہوئی، یہ خسارے کے علاوہ اور کسی چیز میں مبتلا نہیں ہو گئے، اور آج ہمارا سبب یہی ہے۔ اسی لیے ہم خسارے، ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ دیر کی جو ایک جذباتی جملے ہوتے ہیں وہ تو ہماری زبان سے نکل ہی جاتے ہیں، اور وہ ہر نوجوان کے خون کے اندر ہوتا ہے تو وہ مجبور ہے۔ لیکن حضرات اصل اسلام اور اصل ایمان یہ نہیں، مومن مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی ایسے گزارے جیسے مصطفیٰ نے تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت خسارے میں الا الذین آمنوا
وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. تو ایمان بھی کیا ہے؟ محبت رسول. اور محبت رسول کیا ہے؟ کہ محض نبی کا نام لے لینا محبت ہو گئی. محبت رسول یہ ہے کہ ان کی ہر ایک چیز سے محبت کرنا، جنہوں نے ان سے نفرت کی اس سے نفرت کرنا، اور جس سے مصطفیٰ نے پیار کیا اس سے پیار کرنا. اور اللہ نے وعدہ کیا جو تمہارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس نے وعدہ کیا کہ تم میرے محبوب کی طرز پر زندگی گزارو تو میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں کامیابی دوں گا، میں تمہیں ترقی دوں گا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس طرز پر زندگی گزاری ہے تو اتنی بڑی کامیابی ملی کہ دنیا سے گئے سینکڑوں سال ہو گئے، جتنا زندوں کا ذکر نہیں ہوتا ان کا ذکر زندوں سے زیادہ کیا جاتا ہے جنہوں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت اپنی زندگی گزاری. تو بس حضرات، آج کی یہ محفل کا چونکہ عنوان بھی یہ تھا اور مقصد بھی یہ تھا کہ ہم لوگ 95 ہفتے سے بزم نوری کے ماتحت کسی نہ کسی کے گھر میں ایسی محفلوں کا انتظام کر رہے ہیں. الگ الگ عنوانات پر ہم لوگوں کو درس دینے کی، ان تک دین کی فکر پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میری تمام کارکنان سے گزارش ہے کہ آپ اتنے مضبوط رہو کہ اگر وقت پڑے تو آپ بھی کسی کے گھر جا کر قوم کی اصلاح اور قوم کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے اپنا وقت دے سکو. آپ بھی شرعی مسائل لوگوں کو بیان کر سکو، اتنا جتنی آپ کی استطاعت اور حیثیت ہے. اور یہ لازم ہے. اگر چند لوگ کریں اور باقی لوگ موت کی زندگی گزاریں تو کیا سدھار ہو سکتا ہے؟ کبھی سدھار نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ کہاوت بھی ہے کہ جب روشن کرا جائے چراغ تو وہ روشنی بہت جگہ تو پھیلاتا ہے. ہم لوگ اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں کہ ہم خود اندھیرے میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا جہان روشن ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے ہمیں خود کو روشن کرنا ہوگا، تب ہماری روشنی خود بخود لوگوں سے ٹکرائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو روشن کرنا ہوگا. تو میری آپ سے گزارش ہے جملہ کارکنان سے کہ اتنا علم تو ضرور سیکھیں، اتنا اور توجہ دیں اور اپنے دینی کام کو آپشنلی نہ سمجھیں، اس کو ذمہ داری کے ساتھ بجا لائیں. کثرت اور قلت کی فکر کبھی نہ کریں. جس کو اللہ نے چنا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، جس کو اللہ رب العزت نے جس سے اللہ نے کام نہیں لینا وہ خود بخود دور ہو جاتا ہے. تو خدا را برائے کرم توجہ کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور کچھ باتیں ابھی شروع ہوں گی تو محض اس پر رسمی طور پر عمل نہیں کرنا ہے کہ عمل کر لیے بعد میں پھر 4 دن بعد ان چیزوں کو بھول گئے، ہے نا، بلکہ استقامت کے ساتھ اس پر کھڑے بھی رہنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.